نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے قابل صدر احترام محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، انسان اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب، اللہ رب العزت کا خلیفہ اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر اتم بن کر آیا ہے. یہ دنیا میرے اور آپ کے لیے امتحان گاہ ہے. یہ دنیا کوئی قیام گاہ نہیں ہے کہ ہم خوبصورت گھر بنا کر یہاں سے چلے جائیں اور اللہ ہمیں معاف کر دے. یہ سیرگاہ نہیں ہے میرے دوستوں کہ ہم اچھے اچھے نظارے کر کے چلے جائیں اور اللہ کو بتائیں کہ ہم نے دنیا میں فلاں فلاں جگہ دیکھی تھی. نہ یہ دنیا چراگاہ ہے کہ ہم اچھے سے اچھا کھا کر یہاں سے چلے جائیں پھر اللہ کو بتائیں کہ تیری فلاں فلاں نعمتیں جو ہیں وہ ہم نے کھائی ہیں. یہ دنیا میرے دوستوں اور بزرگوں انسان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے امتحان کی جگہ بنائی ہے. مقصد زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور مقصد حیات انسان کا اللہ تعالیٰ کی یاد ہونے چاہیے. اس کے باوجود آج دیکھیں میرے دوستوں تو دنیا میں ہر انسان نے یہ نظام بنایا ہوا ہے کہ دنیا میں اپنی جنت کو بنانے میں لگا ہوا ہے. ہر آدمی دنیا میں اپنی جنت بنانے میں لگا ہے. ایمان والوں کے لیے تو جنت اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اپنے پاس بنا کے رکھی ہے، لیکن نفس انسانی اسی دنیا میں انسان کو جنت بنانے میں لگ دیتا ہے. وہ کیسے؟ اب آدمی چاہتا ہے میرا گھر سب سے اچھا ہو، پھر میری بیوی سب سے اچھی ہو، میرے بچے سب سے اچھے ہوں، میرا کاروبار سب سے اچھا ہو، میں جس آفس میں بیٹھ کر کام کر رہا ہوں وہ سب سے اچھا ہو، میری گاڑی میرا بنگلہ سب سے بہتر ہو، میری عزت لوگوں میں بہت زیادہ ہو. غرض یہ کہ میرے دوستوں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں اس میں انسان خوب سے خوب تر کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ یہ دوست بیچارہ اس بات سے غافل ہے کہ نہ یہ خود اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے اور نہ ہی اس کی جو خود ساختہ جنت ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. اس کو بھی فنا ہے اور اس کی بنائی ہوئی اپنے ہاتھوں سے یہ جو دنیا کی چھوٹی سی جنت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی فنا رکھا ہے. میرے دوستوں جس طرح کوئی بھی عقل مند انسان پل پر اپنا گھر نہیں بناتا ہے کہ جی پل کا کوئی بھروسہ کب وہ ٹوٹ جائے، اسی طرح عقل مند ایمان والا کبھی بھی دنیا سے اپنا دل نہیں لگاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ تو دنیا میں ایسے زندگی گزار جیسا کہ ایک پردیسی آدمی زندگی گزارتا ہے کہ اپنی ضرورت کی چیزیں وہ لے کر آتا ہے اور وہ ضرورت کی چیزیں ختم ہوتی ہے تو وہ پردیسی اپنا فرمایا جگہ چھوڑ کے اپنی اصلی جگہ پہ یعنی کہ اپنے اصل مقام پر چلا جاتا ہے. میری اور آپ کی جو اصلی جگہ ہے ایمان لانے کے بعد وہ صرف اور صرف جنت ہے. اس کے علاوہ میرا اور آپ کو کوئی منتہا نہیں، میرا اور آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے. اسی دنیا عارضی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس سے عارضی طور پر ہی دل لگانا چاہیے اور دائمی جنت کی انسان کو تیاری کرنی چاہیے. یہ میرا فلسفہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ دنیا میں سب سے زیادہ خسارے میں کون انسان رہنے والا ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ جو دنیا کے فرمایا ساری جو اس کی محنتیں ہیں وہ دنیا کے بنانے میں لگتی جاتی ہیں کہ میری دنیا اچھی بن جائے. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، حالانکہ وہ یہ سمجھتا ہے میں بہت اچھا کام کرنے والا ہوں جبکہ وہ اپنے ہی خسارے اور نقصان کا کام کرنے والا ہوتا ہے. میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، مجھے اور آپ کو دنیا چھوڑ کر جانا ہے. ہر آنے والا دن جو ہے مجھے اور آپ کو اپنی قبر سے حشر سے اللہ کی ذات سے قریب کرنے والا بن رہا ہے. آپ دیکھیں آج ہمارے یہاں اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو بیٹی کے پیدا ہوتے ہی ماں باپ کو فکر لگ جاتی ہے کہ اس کا جہیز کیسے میں اچھے سے اچھا دینے والا بن جاؤں. اور بچی ابھی چھوٹی ہے، ابھی سے اس کے جہیز کی تیاریاں کی جاتی ہیں. اس کی وجہ اگر آپ کسی سے پوچھیں تو ماں باپ جواب دیں گے کہ بھائی اگر بچی اچھا جہیز لے کر اپنے سسرال میں جائے گی تو بچی کی عزت ہوگی، اگر اسے جہیز اچھا نہ دیا تو سسرال والے اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. حالانکہ ابھی بچی جو ہے وہ گڑیا اور کھلونوں میں کھیل رہی ہے، لیکن ابھی سے اس کی شادی کی فکر، ابھی سے اس کے جہیز کی فکر کی جا رہی ہے. یہی ماں باپ ہیں میرے دوستوں، یہ اس بات کو کیوں نہیں سوچتے کہ اگر ہم اللہ کے دربار کے اندر نیکیوں کا جہیز لے کر نہ گئے، اللہ کے دربار کے اندر ہم نیکیاں لے کر نہ گئے تو وہاں ہماری کیسی عزت نہیں اور کیسی جو ہے فرمایا عزت ہوگی اور کس طریقے سے ہم اللہ کو منہ دکھانے والے بنیں گے. عجیب معاملہ ہے. آج سر شام شادیوں کی تیاریاں، سر شام ہر تقریب کی تیاری، ہر ایک ملاقات کے لیے تیاری، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملاقات کرنی ہے اس کے لیے کوئی بھی تیاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا کہ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا،
کہ جو آدمی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ نیک اعمال کو اختیار کرے. آج دنیا کے لوگوں سے ملنے کے لیے ہمیں اچھا لباس پہننا ہوتا ہے, اپنی ٹوپی عمامہ اچھا کرنا ہوتا ہے, ہیئر اسٹائل اچھے, جوتے اچھے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ چیز نہیں چلے گی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرمایا قیامت کے دن ہر انسان کو ننگا جو ہے وہ فرمایا میدان حشر کے اندر ڈال دیا جائے گا, تن پہ کپڑا تو کوئی ہوگا نہیں. امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب ننگے سارے کے سارے ہوں گے تو کیا مرد عورت سے حیا نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا بات کرتی ہو, ایسا افراتفری کا عالم ہوگا کہ انسان کو ما سوا اپنی ذات کے اور کسی کی فکر نہیں ہوگی, اس کی نظر کہیں نہیں جائے گی. تو اللہ کے دربار میں جسے عزت چاہیے, اللہ سے جو ملاقات کی تیاری کرنا چاہتا ہے, دو کام کرنے ہوں گے میرے دوستوں. ایک تو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہوگا, اور دوسرے اپنے جسم کو نیکیوں سے مزین کر کے اللہ کے دربار میں آنا ہوگا. آج میرے دوستوں اللہ کا قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, ارے لوگوں تمہارے حساب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے اور تم غفلت میں زندگی گزار رہے ہو. ہم کہتے ہیں قیامت کب آئے گی, ابھی وہ نشانیاں باقی ہیں, اس کے بعد قیامت آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ارے تو جس کو قریب دور سمجھتا ہے ہم اسے وَنَرَاهُ قَرِيبًا بہت نزدیک دیکھ رہے ہیں, وہ بالکل تیرے سامنے آ چکی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر قیامت کی جتنی بھی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کم و بیش تمام نشانیاں سامنے آ چکی ہیں. اگر میں اور آپ ذرا غور کریں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا کہ لوگ جو ہے وہ مکہ کے مکرمہ کے پیٹ کو چیر کر اس میں سے راستے بنائیں گے, اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلڈنگیں اور عمارتیں جو ہیں وہ پہاڑوں کے برابر اونچی ہو جائیں گی. آج میں اور آپ اگر فرمایا کہ حرم شریف جائیں یا سعودی عرب جائیں تو آپ دیکھیں کہ مکہ مکرمہ کے پیٹ کو چیر کر انہوں نے سرنگیں اور ٹنلز بنا دیے ہیں جن سے راستے نکالے جا چکے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ حرم سے باہر نکلیں تو آپ کو پہاڑوں کے برابر تو کیا پہاڑوں سے بھی اونچی اونچی بلڈنگیں نظر آئیں گی. ابھی حال ہی میں ایک بلڈنگ وہاں تعمیر ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے 27 کلومیٹر دور سے اس بلڈنگ کی گھڑی نظر آتی ہے. اتنی بڑی بلڈنگ بالکل حرم کے ساتھ, بلکہ حرم سے فرش سے اس کا فرش جو ہے وہ ملا ہوا ہے, وہ تعمیر کی جا رہی ہے. ذرا سوچیں میرے دوستوں کہ اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر سنگل اسٹوری گھر ہوا کرتے تھے, ہیوی مشینریاں نہیں ہوا کرتی تھی. اس وقت اللہ کے رسول کا یہ بات کرنا کہ مکے کے پیٹ کو چیر دیا جائے گا اور عمارتیں پہاڑوں کے برابر ہوں گی, یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے. گویا کہ میرا نبی 1450 سال پہلے آج کے حالات کا مشاہدہ کر رہا تھا, اور آج کے حالات کو دیکھ کر یہ بات میرے نبی نے ارشاد فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں لیٹے ہوئے تھے, امہات المومنین میں سے ایک ماں ان کے ساتھ تھی. اچانک تیز آندھی چلنے لگی. امہات المومنین میں سے ایک نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ اللہ کے رسول لیٹے ہوئے تھے, اٹھ کر بیٹھ گئے. کہ قیامت کیسے آ سکتی ہے, ابھی تو اہل عراق کا کھانا پینا بند نہیں ہوا, اور ابھی تک عرب کی سرزمین جو ہے وہ سرسبز و شاداب نہیں ہوئی. میرے دوستوں اور بزرگوں, آج آپ دیکھیں چند سال پہلے جب صدام حسین کا زمانہ تھا تو اہل عراق کا کھانا پینا تو کیا دوائیاں تک بند کر دی گئی تھی, اور آج عراق کا کیا حال ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. اور رہی بات عرب کے سرزمین کے سرسبز ہونے کی, وہ سرسبز کیا ہوتی, آج عرب کے اندر اتنی گندم پیدا ہوتی ہے کہ اپنی ضرورت پورا کرنے کے بعد بھی وہ دیگر غریب ممالکوں کے اندر اس گندم کو جو ہے زکات, خیرات اور صدقات کے طور پر بھیجنے والے بن جاتے ہیں. ایسا وقت کہ جب عرب کی سرزمین کے اوپر اونٹ کو چرانے کے لیے کئی میل جو ہے وہ دور جانا پڑتا تھا, کوئی ہری گھاس بھی نظر نہیں آتی تھی. اللہ کے رسول نے اس وقت فرمایا تھا کہ یہ سرزمین جو ہے سرسبز و شاداب ہوگی. آج اتنی اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے سرسبزی پیدا کر دی ہے کہ ان کی ضرورت سے کئی زیادہ وہاں مال پیدا ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ, کہ جب مرد اپنی بیوی کا فرما بردار بن جائے گا اور ماں کا نافرمان بن جائے گا, وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ, اور جب اپنے باپ کو فرمایا پاپ سمجھے گا, اس سے نفرت کرے گا اور دوستوں کو گلے ملا کے قریب کرے گا, تو قیامت آ جائے گی. آج دیکھ لیں میرے دوستوں اور بزرگوں, شریعت مطہرہ نے حدود متعین کر دی. تیری ماں کا یہ حق, تیری بیوی کا یہ حق, بچوں کا یہ حق, باپ کا یہ حق, اہل محلہ کا یہ حق, ہر ایک کی حد مقرر ہے. لیکن انسان جب اپنی بیوی کی محبت میں گرفتار ہو کر, اس کی باتوں میں آ کر جب اس حد سے تجاوز کر کے اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کا رویہ اختیار کرتا ہے جیسا آج کیا جا رہا ہے, تو پھر یہ فرمایا قرب قیامت کی نشانیاں ہیں جو آج 100 میں سے 95 گھرانوں کے اندر موجود ہیں. اور کیا فرمایا,
وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، یعنی لوگ جو ہیں وہ فرمایا کہ اپنے دوستوں کو قریب کریں گے اور اپنے باپ کو دور کرنے والے بن جائیں گے۔ آج میرے دوستوں باپ تو ہمارے لیے پاپ بن چکا ہے، باپ کوئی بات سمجھائے تو آگے سے آنکھیں دکھائی جاتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے یہ کہ باپ ہمیشہ بیٹے کو غلط راستے سے روکتا ہے اور دوست اس کی غلط باتوں پر فرمایا کہ من پسندی کرتے ہیں، وہ گانا سننا چاہے، زنا کرنا چاہے، شراب پینا چاہے، سود کھانا چاہے، 3 اسٹار 4 اسٹار 5 اسٹار پینا چاہے، وہ چرس کی طرف جائے، سگریٹ کی طرف جائے، ہر بات میں دوست مرحبا کہیں گے، یار ہماری جوانی ہم لٹائیں گے، باپ منع کرتا ہے۔ اس لیے آج دوست ہمیں محبوب لگتے ہیں اور باپ سے ہمیں نفرت ہو چکی ہے۔ ایسا ہونا تھا میرے دوستوں اس زمانے میں، کیونکہ ایسا نہ ہوتا اس سے پہلے قیامت نہیں آ سکتی تھی، اس لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایسا وقت آئے گا کہ ماں خود اپنی حاکمہ کو جنے گی، ماں جو ہے وہ اپنی حاکمہ کو جنے گی۔ آپ دیکھیں کہ آج کئی گھرانوں کے اندر بیٹیاں ایسی منہ پھٹ ہوتی ہیں کہ مائیں ان سے بات کرتی ہوئی بھی ڈرتی ہیں۔ مائیں ذرا سمجھا دیں کہ بیٹا ڈھنگ کا لباس پہن لے، تیری آستینیں ذرا لمبی ہو جائے، چھوٹی ہیں، تیری قمیص تنگ ہے، بے پردہ مت پھرا کر، سر پہ دوپٹہ رکھا کر۔ ماں کے آگے 2-2 گز لمبی آج بیٹیاں زبانیں چلاتی ہیں کہ مائیں ایسی دبک کے رہ جاتی ہیں کہ یہ بیٹی جو ہے اس کی مالک ہے اور ماں کوئی کنیز ہے یا خادمہ ہے جس پر روب جمایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا میرے دوستوں، بلکہ لکھ کے رکھ لیجئے گا، اور جہاں تک آواز جا رہی ہے کان کھول کے سن لیں کہ جو بیٹی اپنی ماں کے ساتھ بد زبانی کرتی ہے، میرے رب کا نظام ہے، استاد کے قدموں میں بیٹھ کر بات سنی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے سسرال میں اس کی عزت کو ختم فرما دیتا ہے۔ اس لیے اپنی ماں سے بد زبانیاں کرنے والی جتنی بھی بہن بیٹیاں ہیں وہ توبہ اور استغفار کریں، ورنہ اس کا خمیازہ یا تو ان کی اپنی اولاد بھگتوائے گی یا تو پھر شوہر ایسا فرمایا کہ عیاش اور بدماش مل جائے گا کہ ساری ماں کے ساتھ کی ہوئی زیادتی اس کے سامنے آ جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرمایا زکات کو تاوان سمجھنا جانے لگے، آج ہمارے لیے زکات کا ادا کرنا کتنا مشکل ہو گیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زکات کو پوری نکالتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جو زکات کو پوری ادا کرتے ہیں، خود بتاتے ہیں مولوی صاحب پچھلے سال سے ہماری زکات بڑھ گئی۔ اگر آپ پچھلے سال زکات 10,000 نکالتے تھے، آپ کے پاس 4 لاکھ روپیہ تھا، آج اگر آپ زکات جو ہے وہ فرمایا 20,000 نکالتے ہیں تو 8 لاکھ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالک بنا دیا ہے۔ آپ کا مال بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے زکات کو فرمایا پورا ادا کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھنا میرے دوستوں، اگر آج کا مسلمان اپنی پوری زکات نکالنے والا بن جائے تو پھر مسلمان کو کسی بھی غیر کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی غربت دنیا میں نازل کی ہے جتنا مسلمان زکات نکال سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ غربت زیادہ ہے اور زکات کے دینے والے کم ہیں تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا ظالم ہونا سامنے آتا ہے۔ یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ آج اگر غریبی زیادہ نظر آ رہی ہے تو مسلمان اپنے مال کی پوری زکات نہیں نکالتے۔ میں دور نہیں جاتا، یہ گزدر آباد، رام سامی اور رنچھوڑ لائن والے اگر اپنی پوری زکات نکال دیں تو پھر کوئی بہن غلط راستے پر نہیں جائے گی، کوئی یتیم بھوکے پیٹ نہیں سوئے گا، کسی بیوہ کے اوپر غلط نظر نہیں جائے گی، اور کسی مسکین کو فرمایا کہ خالی پیٹ نہیں سونا پڑے گا۔ آج ہم نے اپنی زکاتوں کو پورا نہیں نکالا تو آج کا مسلمان غیر کا محتاج بن چکا ہے۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی کہ فرمایا جب زکات کو تاوان سمجھنا جانے لگے، اور فرمایا جب ہر کان کے پاس مغنیاں گانا گائے گی، ہر کان کے پاس مغنیاں گانا گائے گی۔ آج آپ سیل فون اور موبائل فون دیکھ لیں، ہمارے موبائلوں میں گانے نہ ہو، کسی کو ملا ہے تو سامنے سے گانے کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی سننی پڑتی ہے۔ ایسی بے حیائی اور بے شرمی ایسی مسلمان پہ چھا گئی، نہ مسجدیں گانوں سے بچ سکی، نہ حرمین شریفین گانوں سے بچ سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گانے بجانے کے آلات توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا روزہ رسول پہ حاضری ہو رہی ہے اور ایک فرمایا مسلمان کے موبائل میں گانا بج رہا ہے اور وہ اسی حالت میں اللہ کے رسول کے روزے کے سامنے سے جا رہا ہے۔ کتنی بے چینی بے قراری میرے نبی کو ہو رہی ہوگی۔ آج حرم میں اللہ کے گھر کا طواف ہو جا رہا ہے اور اس وقت گانے بج رہے ہیں، مسجدوں میں گانے بج رہے ہیں نماز کے اندر۔ اور اگر فرمایا کہ مسلمان کا قسم خدا کی میں تو کہتا ہوں اگر حیا ہوتی نا، سلام پھیرنے سے پہلے اللہ سے کہتا مجھے جان سے مار دے، اب میں کسی کو منہ نہیں دکھا سکتا۔ حال تو یہ ہے کہ اس گانے کے بجنے کے بعد کوئی سمجھا دے تو اس سے جھگڑنا، اور اگر ہمارے محترم عزیزوں گانے کے بعد بڑے عافیت کے ساتھ موبائل کو بند کر کے جیب میں ڈالا جاتا ہے جس سے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ تو
تو ایسا ہونا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جب تک ہر کان کے پاس مغنیہ گانا نہیں گائے گی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فحاشی جب شراب اور زنا عام ہو جائے گا تو اس وقت زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے، آندھیاں اور طوفان آنا شروع ہو جائیں گے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اللہ کے رسول سے کوئی ایسی بات سنی کہ زلزلے آنے کی وجہ پتہ لگے؟ امی عائشہ نے فرمایا جب معاشرے میں 3 برائیاں عام ہو جائیں گی تو پھر زلزلے آنا شروع ہی ہو جائیں گے، پھر سیلاب آئیں گے، آندھیاں طوفان آئیں گے، اللہ کی پکڑ آئے گی۔ سب سے پہلی بات، جب عورت نامحرم مرد کے لیے خوشبو کو استعمال کرے گی، عورت بناؤ سنگھار کرے، عورت اپنے آپ کو سجائے، خوشبو استعمال کرے، لیکن اپنے مرد کے لیے جب وہ نامحرم کے لیے خوشبو استعمال کرے گی تو اللہ زمین پر زلزلہ لے کر آ جائے گا۔ دوسرے نمبر پر جب فرمایا کہ عورتیں جو ہیں نامحرم مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہیں کریں گی، اس کے درجات سن لیجئے، حدیث کی بات میں نہیں چھپا سکتا، میری اپنی مجبوری ہے کہ کوئی چھپایا تو میری اپنی پکڑ ہے، اس کے درجات ہے۔ آج آپ دیکھ لیں میرے دوستوں اور بزرگوں کہ چہرے کا ننگا ہونا، یہ فرمایا بے پردے کی تو آج کوئی مذاق کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ آج تو عورتیں ماشاءاللہ مفتیاں بنی پھرتی ہیں۔ یہ چلتا پھرتا ٹی وی جو فرمایا گھروں میں ڈال دیا ہے، اس سے غلط لوگوں سے غلط باتیں سن کر کہتی ہے جی چہرے کا تو کوئی پردہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے 2 باتیں کرتا ہوں، ایک چہرے کے پردے پر عقلی دلیل دیتا ہوں، ایک نقلی دلیل دیتا ہوں۔ عقلی دلیل آپ کو یہ دیتا ہوں کہ حکم یہ ہے کہ جب کوئی عورت حج یا عمرے کے لیے جائے، حالت احرام میں اس کے چہرے پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر عورت کے چہرے پر کپڑا عام دنوں میں نہ لگنا ہوتا تو حالت احرام میں اس کی پابندی کیوں لگائی جاتی؟ حالت احرام میں منع کر کے اس بات کو ثابت کر دیا گیا کہ عام وقت میں عورت کے چہرے پر کپڑا ہونا ضروری ہے، اور پھر حالت احرام میں آزاد نہیں چھوڑا بلکہ فرمایا ایسے طریقے سے آگے سے فرمایا کیپ لا کر کپڑا گرا دیا جائے کہ چہرے کے اوپر نہ لگے لیکن پردہ پھر بھی قائم رہنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر آپ قرآن کھولیں، صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ کہ جب تم ان امہات المومنین سے سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کیا کرو۔ اب صحابہ اکرام جیسی مبارک ہستیاں اور سامنے امہات المومنین، اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو کہہ رہا ہے پردے کے پیچھے سے سوال کرو، اگر فرمایا چہرے کا پردہ نہیں تھا تو اللہ کا یہ حکم کس بنیاد پر اور کس بات پر دیا جا رہا ہے؟ اس لیے فرمایا اس کے آگے ایک درجہ اور بھی ہے، آج آستینوں کے اوپر تک ہونا، یہ آدھے ہاتھ ننگے ہیں، عورت کے سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک ہر چیز کا پردہ ہے، کسی کو کھلا رکھنے کی اجازت نہیں۔ سر کے بال کھلا رکھنا اس میں تو کوئی معاملہ نہیں، سر کھلا رکھنا کوئی معاملہ نہیں، یہ سارے کے سارے عورت کے ننگے ہونے کے وہ درجات ہیں جو پہلے بنتے ہیں۔ اللہ میرے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے میرے دوستوں اور عزیزوں۔ آج فرمایا حکم یہ ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والے نامحرم عورتوں سے اپنی نگاہوں کو پست رکھیں۔ آج عورت کا لباس اتنا گندا ہو چکا ہے کہ نگاہیں پست کر کر بھی اپنی نظر کی حفاظت مشکل ہو چکی ہے۔ جو درزی ایسا گندا لباس سی کر بہن بیٹیوں کو دیتے ہیں ان کی کمائی حرام ہے۔ جو درزی ایسا گندا لباس بہن بیٹیوں کو سی کر دیتے ہیں ان کی کمائی حرام ہے۔ آپ حیا کا لباس سی کر دیجئے، حیا کا لباس پہنائیے، آپ خود منع کیجئے ان بہن بیٹیوں کو۔ اور ہم جو بہن بیٹیوں والے ہیں میرے دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جا کر دیکھیں کہ ہماری بچیاں جب بالغ ہو گئی ہیں پھر ان کا لباس کیسا ہے، چلنا پھرنا کیسا ہے۔ بیویوں سے جا کر پوچھئے، ماؤں سے جا کر پوچھئے کہ میری بہن اور میری بیٹی کا کیسا لباس بنایا ہے۔ کل کو ایسا نہ ہو کہ جب وہ لباس پہن کر ہمارے سامنے آئے تو ہمیں یہ بتاتے ہوئے بھی شرم آئے کہ اس سے میرا کوئی تعلق یا میرا کوئی رشتہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ جب قوم کے اندر زنا اور سود عام ہو جائے گا، وہ قوم فرمایا کہ لوگوں میں زنا اور سود عام ہو جائے گا تو زلزلے آنا شروع ہو جائیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ ما ظہر فی قوم الزنا ولا ربا الا احلوا بانفسهم عقاب اللہ، کہ جب کوئی قوم زنا اور سود کو اختیار کر لیتی ہے وہ قوم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے پیش کرنے والی بن جاتی ہے۔ آج معاشرے میں نظر اٹھا لیجئے، سیونگ سرٹیفکیٹ کوئی معاملہ نہیں، انشورنس کوئی معاملہ نہیں، سود کی کمائی کوئی معاملہ نہیں، رشوت کی کمائی کوئی معاملہ نہیں، بانڈ کی کمائی کوئی معاملہ نہیں۔ یہ تو جی فلانے بینک ہے، یہ تو جی اسلامک بینک ہے۔ کون سی اسلامک بینک کاریاں ہیں میرے دوستوں جو مجھے اور آپ کو حرام کھلانے پر اور حرام کے بٹھانے پر فرمایا؟ آج آپ انٹریاں مارے جنہوں نے اسلامک بینک کے نام پر اسلام کا مذاق اڑایا ہے، ان کی پرکٹیاں آپ کو پہلے ہی نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ اسلامک بینک کاری ہے جو قدم رکھتے ہی اس چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ میرا دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور فرمایا جب قوم زنا اور سود کو اختیار کرے گی وہ خود اپنے آپ کو اللہ کے فرمایا کہ عذاب کے لیے پیش کرنے والی بن جاتی ہے۔ یہ چند نشانیاں ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ 2
دنیا بالکل فنا ہونے کے قریب جا رہی ہے. ہر دن مجھے اور آپ کو قبر اور حشر کے قریب، ہم خود تو کہتے ہیں جی میرا سال گر چکا ہے، آج میری سال گرا ہے تو تیری زندگی کا ایک سال کم ہو چکا ہے. 50 لایا تھا تو 49، 40 لایا تھا تو 39، 30 لایا تھا تو 29 باقی ہے. نہ جانے زندگی کے کس موڑ پہ میری اور آپ کی موت کا فیصلہ ہو جائے. اس سے پہلے مجھے اور آپ کو اللہ کی ذات سے تعلق قائم کرنا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مواقع فراہم کیے ہیں میرے دوستوں اور بزرگوں. یہ محفلیں اسی کام کے لیے لگائی جاتی ہیں تاکہ انسان غفلت والی زندگی سے نکل کر اللہ کی یاد کی زندگی کی طرف آ جائے، تاکہ یہ انسان اللہ سے ملاقات کی تیاری کرنے والا بن جائے. آج میرے دوستوں اور بزرگوں دیکھیں، ہم نے ماں باپ کی ملاقات کے لیے اپنے آپ کو سجایا، میاں بیوی نے ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے اپنے آپ کو سجایا، دوستوں کی ملاقاتوں کے لیے سجایا. ارے کیا اپنے جسم کو کبھی اللہ کی ملاقات کے لیے ہم نے سجایا؟ ارے سجانا تو دور کی بات میرے بھائی، کوشش بھی نہیں کی ہم نے کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے. تو دو باتیں جو بیان کے شروع میں عرض کی تھی پھر عرض کرتا ہوں. جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا، بھائی پہلے یہ بتاؤ اللہ سے ملاقات کی امید کس کس کو ہے؟ سب کو ملنا ہے نا میرے دوستوں، اور تیاری بھی کرنی ہے نا انشاءاللہ تعالی. تو سیدھی سی بات ہے میرے بھائی، سب سے پہلے توبہ استغفار کر کے اپنے تن کو اپنے من کو گناہوں سے پاک کرو. اس کے بعد نیکیوں کا اس کے اوپر زیور چڑھاؤ اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آج توبہ کر کے نیکیوں کو اختیار کرنے والے، ارے تو ہی میرا بندہ ہے، میں ہی تیرا رب ہوں، اور بنائی جو جنت تیرے لیے اس کے اندر تجھے داخل کرنے کی خوشخبری سناتا ہوں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم کوئی ایسا سجدہ تو کریں کہ جو میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ کو پسند آ جائے. کبھی ایسا ہو کہ ہم رات کو اٹھیں، اور معتکفوں کے لیے تو سونے پہ سہاگا بڑا پیارا موقع ہے، اپنے حجرے کی چادریں گرائی، بالکل تنہائی میں آج اللہ میں اور تو ہوں گے اور کوئی نہیں. گھر میں موقع ہو، بھلے ہم پاک ہیں پھر بھی غسل کریں، نیا لباس پہنیں اور 2 رکعت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پڑھ کے بتائیں کہ یہ صرف میں نے تیرے لیے پڑھی ہے، آج اپنے آپ کو صاف ستھرا تیری ذات کے لیے کیا ہے. ایسا سجدہ ہو میرے دوستوں جو زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بن جائے. اس لیے فرمایا کہ نشان سجود تیری جبیں پر ہوا تو بھی کیا، نشان سجود تیری جبیں پر ہوا تو بھی کیا، ارے کوئی تو ایسا سجدہ کر کے زمین پر بھی نشان رہے. قیامت کے دن یہ زمین اللہ کے دربار میں جا کر گئے ہاں اس نے مجھے سجدہ کیا تھا. اس کے لیے میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا اور چلا بھی گیا. آج 27ویں شب ہے، ختم رمضان کا مبارک مہینہ. 2-3 دن کے بعد عید کی خوشیاں منا رہے ہوں گے. اللہ کا بھی نظام ہے، اگر عید نہ دیتا تو خدا کی قسم اس رمضان کے الوداع کے موقع پر کئی لوگوں کے دل پھٹ جاتے کہ یا اللہ اتنا مبارک مہینہ چلا گیا، لیکن اللہ نے عید دے کر روزے پر پابندی لگا کر ہمیں خوشی کا موقع دے دیا. تو کیوں نہ میرے دوستوں اس عید کو عید بنائیں، وعید نہ بنائیں. عید اس کی ہوگی جو اس رمضان میں اپنے گناہوں سے پاک کر کے مغفرت کا لے کے اور اللہ کی رحمت لے کر آئے گا. اللہ کہے گا آ رہا ہے میرا بندہ عید منانے. اور جو رمضان غفلت میں گزارے گا، روزہ خوریوں میں گزارے گا، ٹی وی کے اوپر میچوں کے دیکھنے میں گزارے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آ رہا ہے عید کے نام پر وعید لے کے. تو ہم اپنی عید کو عید بنائیں گے نا بھائی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نیکی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.